اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے محبوب دعا، سارے آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صلحاء، صالحین، بزرگ، ہستیاں، ان کی سب سے محبوب دعا وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دو نفل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سورت ملانی ہے اسی دعا کو پڑھیں، اور لفظوں پہ اثر ہو، لہجوں پہ اثر ہو، اس کے لفظوں پہ، لہجوں پہ، اور اس کے معنی پہ نظر ہو، اور اس کے وعدوں پہ نظر ہو، یہ پڑھتے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے 1000 پڑھنی ہے، آپ 1000 نہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پر 100 دفعہ پڑھیں ایسے کہ عرش الہی ہلے اور تیری دنیا بھی لاجواب بن جائے اور تیری آخرت بھی لاجواب بن جائے، اور صرف تیری نہیں، میری نہیں، اللہ نسلوں کی بنا دے، اللہ امت کی بنا دے۔ اس گڑ گڑا کے، اس انداز سے، اس کیفیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جتنا توجہ سے پڑھ سکیں، جتنا دھیان سے پڑھ سکیں، جتنا اعتماد سے پڑھ سکیں، جتنا دل کی گہرائیوں سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے درد سے پڑھ سکیں، جتنا اندر کے وجدان سے پڑھ سکیں، جتنا قبولیت کے وعدوں سے پڑھیں، جتنا وعدوں پہ اعتماد سے پڑھیں، وعدوں پہ اعتماد، وعدوں پہ اعتماد اور وعدوں کا یقین۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں اس دعا پہ، اس کیفیت کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، پھر اس کی کریمی، اس کی شان، اس کا کرم اور اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں اس کریمی کے ساتھ۔ کبھی پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، ہر وقت پڑھ لیں، پر سچ پوچھیں یہ دعا اگر نماز کے اندر پڑھی جائے نا، دیکھو جو عمل نماز کے اندر کیا جاتا ہے اس کی طاقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس دعا کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، آپ اس کو 50 دفعہ پڑھیں، پر پڑھیں گڑ گڑا کے، پڑھیں بھکاری بن کے، پڑھیں محتاج بن کے۔ اس کی طاقت اور تاثیر یہ دنیا کو لاجواب بنا رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر غیب سے اللہ کوئی ایسا نظام بنائے گا، اللہ مجھے بھی بیٹھ کے برکت عافیت کے ساتھ اللہ نسلوں کو کھلائے گا، اور اللہ نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا۔ یہ نفل کمال نفل ہے، اور ان نفل کی تاثیر بہترین زندگی ہے۔ ان نوافل کی تاثیر، ان کا کمال، ان نفلوں میں عظمتیں، ان نفلوں میں کبریائیاں، ان نفلوں کے اندر اللہ کے وعدے عجب ہیں، عجب ہیں۔ آپ اگر طبیعت کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس میں پڑھ سکتے ہیں، گاڑیاں پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں پڑھ سکتے ہیں، ریل ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ نفل، پر پڑھیں ایسے یقین کے ساتھ، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، اور پڑھ کے پھر کیا کریں؟ یہ نفل اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دیں۔ بس آپ کا کام تھا، آپ کا کام کیا تھا؟ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ یہ کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دینا، بس آپ کے ذمہ اتنا کام تھا۔ اور یقین ہو باتوں پہ کہ اللہ کرے گا، کر کے دکھائے گا، اللہ نے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ میری آقا کی سب سے پسندیدہ دعا ہے، اور فرمایا کسی نے پوچھا میں اگر حرم میں ہوں اور حرم کا سب سے افضل، کعبہ کا سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل عمل طواف ہے، اور میں طواف کر رہا ہوں، تو بتا میں کون سی دعا پڑھوں؟ فرمایا حضور میرے آقا کی سب سے محبوب ترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ سب سے افضل، سب سے محبوب دعا ہے، اور جس میں یہ فرمایا ہے، ہمیں ایک سبق دیا ہے، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار سے پوچھا کسی نے کہ حضور
اس دعا کا معنی فرمایا نیک بیوی ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جسے کوآپریٹو ساتھی مل جائے, ساتھی مخلص بیوی مل جائے. اس کی دنیا بھی بہترین, اس کی آخرت بھی بہترین ہے. میرے علی نے یہ فرمایا, اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے, اگر اس کو اس دعا کی تاثیر مل جاتی ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بہترین ایسے بناتا ہے کہ دنیا میں جنت کے مزے دیتا ہے اور دنیا میں جنت کی لذتیں دیتا ہے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس دنیا کی لذتیں ہوں اور دنیا میں لذتیں ہوں؟ چڑ چڑ کے, کڑ کڑ کے, بیماریوں, تکلیفوں, مصیبتوں, مشکلوں, پریشانیوں میں زندگی ساری گزار کے مر جانا. چلو مومن کی موت ہے, پر اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ آقا تشریف لے گئے ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے. وہ بالکل بستر سے لگے ہوئے تھے اور میں ایسے ہو گئے تھے جیسے بھیڑ کا بچہ پڑا ہوا ہے, وہ جو بالکل ابھی تازہ پیدا ہوتا ہے نا, نہ اٹھ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے. تو حضور نے پوچھا, مفہوم ہے کہ یہ کیا مانگا تھا تم نے؟ انہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ جو آخرت میں مجھے تکلیفیں دینی ہے نا, اللہ وہ دنیا میں دے دے. اللہ پاک کے حبیب کملی والے نے فرمایا تو دنیا میں عافیت تو نے کیوں نہیں مانگی؟ عافیت کیوں نہیں مانگی؟ تو مانگتا کہ دنیا میں اے اللہ میرے لیے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما, اے اللہ میری آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. کیا میرا رب اس چیز پہ قادر نہیں ہے وہ دنیا میں بھی راحت کے دروازے کھول دے اور آخرت میں بھی راحت کے دروازے کھول دے؟ کیا نہیں ہے میرا رب اس بات پہ قادر؟ دنیا میں بھی عافیت کے اور راحت کے اور برکت کے اور آخرت میں بھی عافیت اور راحت اور برکت کے دروازے کھول دے. کیا میرا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ